الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وحبيبه وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب حضور پرنور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انسانوں کے لیے ایک عظیم الشان نمونۂ عمل بنا کر کے بھیجا. یعنی پیارے نبی کی ذات گرامی، پیارے نبی کا عمل، پیارے نبی کا کردار، پیارے نبی کے اقوال و اطوار، یہ سب انسانوں کے لیے، انسانوں کے عمل کرنے کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے، ایک ایسی شخصیت ہے کہ آدمی اگر اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنے سامنے رکھے. کس طرح بولتے تھے، کس طرح چلتے تھے، کس طرح کھاتے تھے، کس طرح سوتے تھے، کس طرح سے اپنی زندگی بال بچوں کے ساتھ گزارتے تھے، کیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ گزارتے تھے. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے. تمہارے لیے پیارے نبی کی زندگی میں بہترین نمونۂ عمل ہے. جو عمل تمہارے لیے وہ کر رہے ہیں اس کو تم اپنے لیے نمونۂ عمل بناؤ، اس کو سانچا بناؤ، اسی میں اپنے آپ کو ڈھال دو، اور جو باتیں نبی کے لیے مخصوص ہیں ان کو انہی کے لیے مخصوص رہنے دو. ایک کتاب بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے خصائص کبریٰ، یعنی اس میں ایسی حدیثوں کو، ایسی باتوں کو حضرت علامہ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمایا ہے کہ جو صرف پیارے نبی کے لیے خاص ہے، کسی دوسرے کے لیے وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی. نہ کسی نبی کے لیے، نہ کسی غیر نبی کے لیے، نہ کسی رسول کے لیے، نہ کسی غیر رسول کے لیے، نہ کسی فرشتے کے لیے، نہ کسی جنات کے لیے. وہ باتیں صرف پیارے نبی کے لیے ہی مخصوص ہیں. مثلا رحمت للعالمین ہونا، یہ صرف پیارے نبی کے لیے. سب سے پہلے قیامت میں شفاعت کا دروازہ کھولنا، یہ پیارے نبی کے لیے مخصوص ہے. خاتم الانبیاء ہونا، یہ پیارے نبی کے لیے مخصوص ہے. کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی انسان، کوئی بڑا سے بڑا یا چھوٹا سے چھوٹا ان باتوں میں پیارے نبی کا مثیل و نظیر ہو ہی نہیں سکتا. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا عملی طور پر کہ آپ میرے بندوں کو بتائیے، عمل کر کے بتائیے، تاکہ ہمارے بندے اس پر چل کر ہمارے قرب کا درجہ حاصل کر سکیں، ہماری محبت کو وہ لے سکیں اور ہم کو راضی کر سکیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آج انہی باتوں میں سے ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے. حضرت عائشہ ویسے تمام
علماء میں، صحابہ کرام کے اندر تمام علماء میں ایک عظیم حیثیت رکھتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ۔ جب کوئی مسئلہ صحابہ کے درمیان طے نہیں ہوتا تھا، الجھ جاتا تھا، تنازع پیدا ہو جاتا تھا، اختلاف پیدا ہو جاتا تھا، تو اس مسئلے کو حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں لوگ اٹھا کر کے لے جاتے اور عرض کرتے کہ حضور اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے، صحیح بات کیا ہے، صحیح مسئلہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مسئلے میں جو صحیح بات ہوتی تھی فیصلہ کر کے دو ٹک بتا دیا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو بہت بڑے صحابی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بہت بڑے صحابی، حضرت موسیٰ اشعری بہت بڑے صحابی ہیں، لیکن اسی رمضان کے معاملے میں جب اختلاف ہوا ہے تو یہ معاملہ حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں گیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تصویب فرمائی، تصدیق فرمائی اور ان کے عمل کو صحیح قرار دیا، اور حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کے بارے میں فرمایا کہ وہ ٹھیک نہیں۔ اتنا علم کے اندر ان کی نظر تھی، ایسی گہرائی تھی حضرت عائشہ صدیقہ کی۔ اور پیارے نبی کی دوسری بیویاں بھی، جیسے حضرت حفصہ، حضرت سلمہ، حضرت میمونہ، ام سلمہ، یہ سب ایسی امہات المومنین ہیں، یہ مسلمانوں کی وہ مائیں ہیں جو صرف ماں نہیں ہے بلکہ ایک بہترین عالمہ دین بھی ہے، دین کی جانکار بھی ہیں، دین کو انہوں نے پھیلایا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک ایسی روایت میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ بعض لوگ جو تہ تک نہیں پہنچتے ہیں وہ سمجھیں گے کہ یہ بات ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی، یہ ذرا غیرت کے خلاف معلوم ہوتی ہے، لیکن مسائل بتانے میں غیرت نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اللہ تعالی غیرت نہیں کرتا ہے دین کے معاملہ بتانے میں، مسائل بتانے میں غیرت کی بات نہیں ہوتی ہے۔ پیارے نبی نے جو یہ 2 4 4 6 6 8 8 10 10 شادی کی، کیوں کی؟ اس لیے کہ مردوں کو جتنے مسائل کی ضرورت ہے اس سے زیادہ عورتوں کو مسائل کی ضرورت ہے۔ کچھ مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مرد عورت سے بیان نہیں کر سکتا، لیکن عورت کھل کر کے عورتوں سے بیان کرتی، بتاتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ جیسے صحابہ کرام عالم دین بنتے ہیں پیارے نبی کی خدمت میں بیٹھ کر کے اور وہ دین کو پھیلاتے ہیں، ایسی ہی عورتیں بھی پیارے نبی کی صحبت حاصل کر کے ان سے دین حاصل کریں اور عورتوں میں دین کو پھیلائیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل و یباشر وهو صائم وکان املککم لا ربہ، متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں کبھی بوسہ بھی لے لیا کرتے تھے اور کبھی ساتھ لیٹ بھی جایا کرتے تھے۔ تو یہ تو گھر میں ہو رہا تھا، حجرے کے اندر ہو رہا تھا، یہ باہر بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو باہر اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ لوگ صحیح مسئلے سے واقف ہو سکیں، لوگ صحیح بات کی تہ تک پہنچ سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ امت مصطفیٰ کبھی اپنی اہلیہ کو بوسہ لے لے تو یہ سمجھ جائے کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اس سے بچانے کے لیے
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل و یباشر، کبھی بوسہ لے لیتے، کبھی ساتھ لیٹ جاتے، مباشرت فرما لیتے، وہو صائم، اور ان کا روزہ نہیں جاتا، وہ روزے ہی سے رہتے، روزے کی حالت میں ایسا ہوتا تھا لیکن ان کا روزہ جاتا نہیں تھا۔ اس جگہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھا آدمی آیا اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان شریف کا مہینہ ہے لیکن کبھی کبھی میری طبیعت چاہتی ہے گھر میں کہ میں اپنی بیوی کو پیار کر لوں، ان کو بوسہ لے لوں۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کے لیے یہ روا ہے، جائز ہے، درست ہے، آپ کر سکتے ہیں ایسا۔ ابھی مجمع اٹھا نہیں تھا کہ ایک نوجوان آیا اور اس نے بھی یہی سوال کیا، جو سوال اس بوڑھے نے کیا تھا وہی سوال اس جوان نے بھی کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تمہارے لیے ممانعت ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ سوال ایک ہے، جواب دو کیسے ہو سکتا ہے؟ مہینہ ایک ہے، روزے کا زمانہ ہے، سوال دو ہے اور سوال ایک ہے اور جواب دو کیسے ہو گیا؟ ایک کے لیے تو پیارے نبی نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے ایسا کر سکتے ہیں آپ، اور ایک کو روک دیا، تم نہیں کر سکتے ایسا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسئلہ تو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ضعیف ہے، اس کو اپنے نفس پر کنٹرول ہے، اپنے نفس پر اس کو قابو ہے، لہذا میں نے اس کو اجازت دی، اور اس کا نفس بہک سکتا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے، ہو سکتا ہے اپنے نفس کو یہ کنٹرول نہیں کر سکے، اس لیے میں نے اس کو منع کر دیا ہے۔ تو کبھی کبھی حالات کے اعتبار سے بھی مسائل بدلتے رہتے ہیں، لیکن ہر مسئلہ نہیں بدلتا ہے، جس میں بدلنے کی بات ہے وہی بدل سکتا ہے، ہر مسئلہ نہیں بدلتا ہے۔ بہرحال تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسے بھی لے لیتے تھے اور ساتھ میں لیٹ بھی جاتے تھے، مباشرت بھی فرما لیتے تھے، دراں حالے کہ آپ روزے سے رہتے۔ کیوں آپ ایسا کرتے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لَا رَبَّ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ اپنے نفس پر کنٹرول رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ اپنے اوپر قابو رکھتے تھے، کس وقت کیا کرنا ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار سے فرمایا کرتے تھے۔ تو اب اگر کسی کو ایسا اختیار ہے کہ وہ اپنا قدم حد شرع سے آگے نہیں بڑھائے گا تو اس کے لیے اجازت ہے، اور جس کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، اختیار اپنے نفس پر نہیں ہے، اس کے لیے گویا ممانعت ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، صرف جوان اور بوڑھے کی بات نہیں ہے، نفس پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی بہت کمزور ہے تو جوان لیکن کمزور ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے نفس پر اس کو کنٹرول ہو سکتا ہے، وہ اپنے کو قبضے میں رکھ سکتا ہے۔ یا ہے جوان لیکن بیمار ہے تو اس صورت میں بھی وہ کنٹرول رکھ سکتا ہے۔ یا ہے جوان لیکن اللہ کی خشیت ہے، خوف الہی میں وہ مستغرق ہے، اللہ والا ہے، تقوی اور طہارت کا پتلا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، اور یقیناً ایسے لوگ کنٹرول میں رکھتے ہیں۔
ایسے لوگ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں تو ہر آدمی کو ہم اپنی طرح نہ سمجھ لیں کہ ہر آدمی ایک ہی جیسا ہے. نہیں، سب الگ الگ طاقتوں کے مالک ہیں، الگ الگ نفسانیت کے مالک ہیں. جو آدمی اپنے نفس پر کنٹرول رکھ سکتا ہو اس کے لیے اجازت ہے، اور جو کنٹرول نہیں رکھ سکتا ہے اس کے لیے اجازت نہیں. ایک مسئلہ اور، درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم. کیونکہ یہ حدیث پاک بھی حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو اس کے ساتھ بیان کر دوں. وعنہا رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدرکہ الفجر فی رمضان وهو جنوب من غیر حلم فیغتسل ویصوم متفق علیہ. یہ حدیث پاک بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ فجر کا وقت ہو جاتا اور آپ کو نہانے کی حاجت ہوتی، من غیر حلم، بغیر احتلام کے. احتلام ہو جاتا ہے جو خواب دیکھتے ہیں آدمی اور اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم اپنی بیوی کے ساتھ لیتے ہوئے ہیں یا کسی اور کے ساتھ ہیں، تو اس میں نہانے کی حاجت ہو جاتی ہے، کچھ پانی نکل جاتا ہے، اس کو احتلام کہتے ہیں. نبی کی یہ ذات ہوتی ہے، کوئی بھی نبی، چاہے وہ صرف نبی ہو یا رسول ہو یا اولو العزم رسول ہو، کوئی بھی نبی ہو، نبی کے بارے میں تمام علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ احتلام سے پاک ہیں. اس بات کو یاد رکھنا چاہیے. کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول وہ احتلام سے پاک ہیں. کیوں کہ احتلام جو ہے یہ شیطانی کارستانی ہے. شیطان عورت کی شکل میں حاضر ہوتا ہے یا شیطان بچوں کی شکل میں حاضر ہو کر وہ سونے والے کو بہکاتا ہے. اسی لیے سونے سے پہلے کچھ دعاؤں کے پڑھنے کی بات آئی ہے. سونے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لے کر یا نام لکھ کر سونے کی بات آئی ہے کہ جو آدمی حضرت عمر کا نام اپنے سینے پر لکھ لے گا اس کے خام میں بھی شیطان نہیں آئے گا. یہ مقام ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو یہ احترام جو ہے یہ شیطانی کارستانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو شیطانوں کے مکر و فریب سے محفوظ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہے، اور صرف ان کو نہیں بلکہ جو عورتیں نبی کے نکاح میں آنے والی ہوتی ہیں، چاہے ابھی نکاح نہ ہوا ہو، نکاح سے پہلے بھی اور نکاح کے بعد بھی، اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو بھی شیطانی وسوسوں سے اور شیطانی کارستانی سے جس میں احتلام ہوتا ہے محفوظ رکھتا ہے. ان عورتوں کو بھی بچاتا ہے. کسی بھی نبی کی کوئی اہلیہ اس چیز میں نہ پھنسی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. تو یہ سب دین کی باتیں ہیں، ہمیں اور آپ کو علم ہونا چاہیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی، چونکہ پیارے نبی پر تہجد کی نماز فرض تھی، ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، ہم نہیں پڑھیں گے تو کوئی گرفت نہیں، لیکن ہمارے نبی پر بجائے 5 وقت کے 6 وقت کی نماز فرض تھی. 5 تو وہ جو ہم پر ہے اور ایک تہجد کی نماز یہ فرض تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد کبھی کبھی باری کے مطابق آپ کسی اہلیہ کے پاس تشریف لے جاتے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا کہ فجر طلوع ہو جاتا، فجر کا وقت آ جاتا اور پیارے نبی کو نہانے کی حاجت ہوتی، تو آپ اس کے بعد نہا لیتے اور روزے سے رہتے. لہذا ان کی امت بھی اگر کبھی اس طریقے سے اپنے کام میں مشغول ہو جائے،
اپنے وظیفے زوجیت میں مشغول ہو جائے اور اس کو نہانے کی حاجت ہو جائے تو یہ نہیں کہ اگر فجر ہو گئی تو اب روزہ ہی نہ رکھے، نہیں، روزہ اس کو رکھنا ہے۔ اگر دن کا کچھ حصہ ناپاکی میں گزر گیا، بلکہ فجر کے بعد بھی اگر کوئی سو گیا اور اس کے بعد اس کو نہانے کی حاجت ہو گئی، دن میں اگر کوئی سو گیا اور اس کو نہانے کی حاجت ہو گئی، تو ایسی حالت میں بھی اس کا روزہ ہی رہے گا، روزہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ نہا لے، روزہ اس کا برقرار ہے۔ تو یہ سب حدیثوں کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسائل میں درک حاصل کریں، مسائل میں گہرائی و گہرائی حاصل کریں اور مسائل پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔